سپریم کورٹ نے نہ صرف اس کی پٹیشن خارج کی اس کے شوہر کی، بلکہ اس کو 1 لاکھ جو ہے جرمانہ بھی کیا۔ حق مہر کی محمد اللہ میں 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں جی۔ ایک ہے مؤجل حق مہر جو عین سے موجل، ایک ہوتا ہے موجل حق مہر میم واو جیم لام موجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسی نے اس کے پروگرام کورٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شہباز مرتضی انصاری صاحب، جو سینئر قانوندان ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، شریعت کورٹ کے کونسل ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں زاہد پرویز انصاری صاحب، یہ بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ شہباز مرتضی انصاری صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ وہ فیملی کورٹس کے حوالے سے گاہے بگاہے پبلک انفارمیشن کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ جی، ہم جانیں گے شہباز مرتضی انصاری صاحب سے کہ سپریم کورٹ میں حق مہر کے حوالے سے آنے والا فیصلہ کیا تھا، اس کے فیکٹس کیا ہیں؟ جی یاسین لاکھ صاحب شکریہ۔ سب سے پہلے میں مختصر اس مقدمے کے فیکٹس بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ریسنٹلی 2024 میں ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے حق مہر کے بارے میں خواتین کی فیور میں، جس میں قاضی فائز صاحب جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے ان کی سربراہی میں یہ فیصلہ آیا ہے 2024 SCMR پیج 142 جی۔ اور اس کیس کا ٹائٹل تھا خالد پرویز بنام سمینہ۔ اس کیس میں جو خاتون کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ اس کا نکاح 2017 میں ہوا، حق مہر جو تھا وہ 5 لاکھ روپے تھا جو کہ اس کے شوہر نے ادا نہیں کیا۔ دعویٰ اس نے جنوری 2018 میں دائر کیا۔ اس کے بعد فیملی کورٹ نے اس کا یہ 5 لاکھ حق مہر کا جو دعویٰ تھا یہ ڈگری کر دیا خاتون کی فیور میں، لیکن اس کے شوہر نے اپیل دائر کی تو ایپلیٹ کورٹ نے یہ حق مہر کا دعویٰ اس کا خارج کر دیا اس گراؤنڈ پر کہ محمد اللہ کے سیکشن 290 کے تحت خاتون ڈیفرڈ اوور اس صورت میں لے سکتی ہے جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے یا شوہر جو ہے وہ طلاق دے دے بیوی کو، تو ان کی نکاح چونکہ موجود ہے تو اس لیے وہ اس کی حقدار نہیں ہے۔ اس فیصلے کے خلاف خاتون نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی، ریٹ پٹیشن، وہ اس کی منظور ہوئی۔ اس فیصلے کے خلاف جو اس کا شوہر تھا وہ سپریم کورٹ گیا تو سپریم کورٹ نے نہ صرف اس کی پٹیشن خارج کی اس کے شوہر کی، بلکہ اس کو 1 لاکھ جو ہے جرمانہ بھی کیا اس مقدمے میں۔ جی۔ تو یہ اس مقدمے میں خاص بات تھی کہ سپریم کورٹ نے اس میں جرمانہ بھی اس کو کیا۔ جرمانہ کس وجہ سے کیا تھا یہ؟ جرمانہ اس وجہ سے کیا کہ اس نے اس خاتون کو حق مہر جو لکھ کے دیا تھا وہ ادا نہیں کیا اور مسلسل اس کو لٹیگیشن میں رکھا اس خاتون کو، تو اس بنا پر جرمانہ جو ہے سپریم کورٹ نے وہ کیا اس کو۔ یعنی کہ ہسبینڈ اب 5 لاکھ حق مہر بھی دے گا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی اس کو خاتون کو دے گا یا سرکار کو جمع کروائے گا؟ نہیں، خاتون کو دے گا وہ، ہاں جی، وہ پیمنٹ خاتون کو ملنی ہے، 5 لاکھ حق مہر کی اور 1 لاکھ اور جو اس خاتون کو اس نے دینے ہیں، یا یوں سمجھ لے کہ جو خاتون کے اخراجات آئے ہیں اس مقدمے پہ حق مہر لینے کے لیے سپریم کورٹ نے وہ اس کو دلانے کی کوشش کی۔ جی، اچھا یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے یہ جو فیصلہ ہے اس کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے، اور اس میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا مسئلہ واضح کر دوں کہ حق مہر کی محمد اللہ میں 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جی۔ ایک ہے مؤجل حق مہر جو عین سے موجل، ایک ہوتا ہے موجل حق مہر میم واو جیم لام موجل۔ جو مؤجل ہے اس کو انگلش میں پرومپٹ اوور کہتے ہیں اور جو موجل ہے اسے کہتے ہیں ڈیفرڈ اوور، جو شوہر نے بعد میں دینا ہو۔ تو اسی محمد اللہ کے سیکشن 290 میں لکھا ہوا ہے کہ جو موجل حق مہر ہے، ڈیفرڈ اوور جو ہے، وہ خاتون یا تو شوہر کی ڈیتھ کے بعد لے سکتی ہے اس کے وارثان سے، یا وہ طلاق کی صورت میں لے سکتی ہے۔ اور ایک اور بھی صورت ہو سکتی ہے ڈیفرڈ اوور کی، وہ ہے جو سیکشن 6 ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 61 کا، کہ اگر شوہر بغیر جائز دوسری شادی کر لے تو اس دوسری شادی کی صورت میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں اس میں 1 سال جیل ہے، 5 لاکھ جرمانہ ہے، اور ساتھ یہ بھی سزا ہی ہے کہ حق مہر کی کوئی بھی قسم ہوگی وہ یکمشت فوری طور پر شوہر کو ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ 3 صورتیں آ گئیں جس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا تھا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے، جس میں انہوں نے خاتون کی جو شوہر کی اس کی اپیل منظور کی تھی اور خاتون کا حق مہر کا فیصلہ خارج کر دیا تھا۔ لیکن اب سوال آ گیا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کس بنیاد پر کیا۔ جو سیکشن 10 ہے دفعہ 10 مسلم فیملی لاز آرڈیننس 61، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر حق مہر لکھا گیا نکاح نامے میں لیکن اس کی ادائیگی کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا
تو پھر وہ حق مہر ڈوور آن ڈیمانڈ تصور ہوگا، یعنی بیوی جب طلب کرے گی اس وقت تصور ہوگا، اندل طلب اسے کہہ سکتے ہیں آپ، جو ہم اردو میں عام طور پہ لکھ دیتے ہیں۔ اچھا دوسری بات اہم بتانا چاہوں گا کہ محمد لا جو ہے وہ کسی قانون ساز ادارے کی کتاب نہیں ہے، یا کسی قانون ساز ادارے نے اس کو نہیں بنایا، وہ ایک شخص کا ایک پرسنل ایک بک ہے جس میں اس نے اسلام کے جو بنیادی قوانین ہیں یا اصول وضع کیے ہیں، جبکہ یہ سیکشن 10 جو ہے یہ قانون ساز اسمبلی سے پاس کردہ قانون ہے۔ تو محمد لا جو ہے وہ ایک ریفرنس کے طور پہ تو عدالتوں میں پیش ہوتا ہے یا اس میں ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے، لیکن وہ بائنڈنگ نہیں ہے کورٹس کے اوپر، کیونکہ وہ کسی قانون ساز ادارے نے نہیں بنایا اس کو۔ تو لیکن یہ جو سیکشن 10 ہے یہ بائنڈنگ ہے، کیوں کہ یہ قانون ساز اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے، اس قانون کو، یہ باقاعدہ قانون ہے۔ تو اس لیے سپریم کورٹ نے اس کی بنیاد پر فیصلہ دیا دفعہ 10 کی بنیاد پر کہ حق مہر کی ڈیٹیل نہیں ہوگی، ادائیگی کا ٹائم فریم نہیں ہوگا، تو وہ ڈوور آن ڈیمانڈ ہی ہوگا، اور وہ شوہر نے دینا ہوگا جب بھی بیوی اس کی طلب کرے گی۔ اس کے لیے شوہر کی ڈیتھ ضروری نہیں، اس کے لیے شوہر کا ڈائیورس دینا ضروری نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہم بات کریں گے زاہد پرویز انصاری صاحب سے۔ زاہد صاحب یہ بتائیے کہ حق مہر کا جو فیصلہ ہے ڈگری ہو جانے کے باوجود اگر شوہر اس ڈگری پہ عمل درآمد نہیں کرتا، خاتون کو حق مہر نہیں دیتا، دین قانونی طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سر بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ سر اس کا یہ ہے کہ اس کی اگر کوئی جائیداد ہے مدیون کی، جی، تو اس کی جائیداد کو نیلامی کی کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ اس کی جائیداد کو نیلام کر کے اس سے جو رقم حاصل ہوگی وہ دی جائے ڈگری دارہ کو۔ اگر وہ کوئی سرکاری امپلائی ہے، سرکاری ملازم ہے، تو اس کی جو تنخواہ ہے وہ کرک ہو سکتی ہے، یا پھر اس کو کرک کروا کے اگر وہ جو ڈگری دارہ ہے اس کا کوئی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر اس کی تنخواہ ادھر ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ دونوں ہی کام نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہ اس کو جیل ہو جاتی ہے سزا، جی، جو کہ تقریباً 1 سال کی ہے۔ یہ سزا اس کے لیے 1 سال کی کاٹنی پڑے گی۔ یہ سزا میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ سال پوری 1 سال کی سزا ہے اس کی، اس میں کوئی کمی بیشی جب تک حق مہر ادا نہیں کرے گا؟ نہیں سر، یہ اس کی 1 سال کی جو سزا ہے وہ سزا کاٹ کے آئے گا، تو اس کے بعد پھر اس کی جو ڈگری ہے وہ تو سٹینڈ ہے نا، یعنی کہ حق مہر پھر بھی دینا پڑے گا سزا کاٹنے کے باوجود بھی؟ ہاں اس کو وہ دینا پڑے گا۔ ہم بات کریں گے شہباز مرزا انصاری صاحب سے۔ سر حق مہر کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا آیات ہیں، ہماری شریعت اور قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اچھا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ظاہر صاحب نے بھی جو فرمایا میں اس کی تھوڑی سی چیز واضح کر دوں۔ جناب نے جو سوال سے بھی کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ رقم کی ڈگری کی صورت میں کورٹ کو اسپیشل اختیارات حاصل ہے، مطلب ڈگری کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، سب ڈگریاں رقم کی نہیں ہوتی۔ رقم کی ڈگری کی صورت میں عدالت کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ بغیر درخواست اجراء ڈگری کے، جیسے کورٹ ڈگری صادر کرتی ہے، ڈگری دارہ کی زبانی استدعا پر عدالت مدیون ڈگری کے گرفتاری کے آرڈر کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیملی کورٹ میں 1 ڈگری کے بابت 1 سال تک سزا کورٹ دے سکتی ہے، جیل بھیج سکتی ہے مدیون ڈگری کو، اور وہ اس عرصے کے دوران جیسے ہی وہ رقم ادا کر دے گا وہ ریلیز ہو جائے گا۔ لیکن اگر رقم ادا نہیں کرتا تو 1 سال پورا کر کے ریلیز تو ہوگا، لیکن ڈگری ویسے ہی اس کے اوپر رہے گی۔ مطلب پھر کورٹ جو ہے وہ صرف اس کو جیل نہیں بھیجے گی اس ڈگری میں، باقی تمام ذرائع استعمال کر سکتی ہے۔ یعنی اگر اس کی کوئی تنخواہ ہے وہ اٹیچ ہو سکتی ہے، اس کی جائیداد ہے نیلامی کرکی ہو سکتی ہے، اس نے کچھ ضامن دیا ہوا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے اختیارات کورٹ کو حاصل ہے۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ آرڈر 21 رول 30 ہے، قانون آرڈر 21 رول 30 ہے ضابطہ دیوانی کا، وہ بڑا واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عدالت کو رقم کی ڈگری کی صورت میں، یعنی اسپیشل رقم کی ڈگری کا اس میں سٹارٹ میں ذکر آیا ہے کہ رقم کی ڈگری اگر ہوگی تو عدالت کو بیک وقت تمام اختیار حاصل ہیں۔ وہ مدیون ڈگری کی جیل بھی بھیج سکتی ہے، اسی آرڈر میں وہ اس کی نیلامی جائیداد کی کرکی بھی کر سکتی ہے، وہ اس کی تنخواہ کرکی بھی کر سکتی ہے، یعنی ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی آرڈر میں۔ یہ نہیں ہے کہ کورٹ نے پہلے جیل بھیج کے 1 سال انتظار کرنا ہے اور باقی کارروائیاں پھر کرنی ہیں۔ کورٹ کو بیک وقت یہ تمام اختیارات حاصل ہیں۔ تو یہ جناب کا اچھا سوال تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کے لیے یہ چیز واضح ہو جائے۔ باقی قرآن پاک میں حق المہر کا ذکر بارہا آیا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 24 میں ہے کہ ترجمہ میں بتا دیتا ہوں کہ جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو۔ پھر قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50 ہے، اے عیب بتانے والے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری بیویاں جن کو تم مہر دو۔ اچھا پھر سورۃ البقرہ آیت نمبر 327 ہے، اور اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دیں جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اچھا اس آیت مبارکہ میں 2 اصول بڑے واضح کیے گئے ہیں جو میں نے ابھی
پڑھ کے سنائیے جناب کو کہ ایک تو اگر رخصتی نہیں ہوتی اور شوہر طلاق دے دیتا ہے، پہلا جملہ ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا ٹھہرا تھا اس کا آدھا واجب ہے. اگر رخصتی نہیں ہوگی اور طلاق شوہر دے دے گا تو پھر آدھا حق مہر فرض ہوگا، پورا نہیں اس پہ ہوگا، ٹھیک ہے، آدھا اس کو دینا پڑے گا. پھر اگلا جملہ بڑا اہم ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یعنی عورت کو اختیار دیا گیا کہ نکاح کے بعد حق مہر میں کمی کر سکتی ہیں، حق مہر چھوڑ سکتی ہیں، معاف کر سکتی ہیں. مرد کو اختیار دیا، نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، مرد کو اختیار دیا گیا کہ وہ نکاح کے بعد بھی حق مہر میں اضافہ کر سکتا ہے. یعنی نکاح کے بعد حق مہر میں کمی کا اختیار بیوی کے پاس ہے، ختم کرنے کا اختیار بیوی کے پاس ہے، بڑھانے کا اختیار مرد کے پاس ہے. مرد ختم نہیں کر سکتا، معاف نہیں اپنے آپ کو کروا کر سکتا حق مہر. تو یہ دو چیزیں اس میں اہم ہیں. پھر سورۃ النساء آیت نمبر 18-19 ہے کہ اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو. تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. تو قرآن پاک میں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حق مہر شریعت میں حق مہر کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اس سے آپ کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور حق مہر ایک قرض کی طرح قرار دیا گیا ہے. جو شوہر نے جیسے قرض ادا کرنا ہوتا ہے نا کسی کا، ویسے اس نے حق مہر ادا کرنا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ. اس میں آپ نے بات کی گرہ یا بندہ ہوا حق مہر، جس کو بندہ ہوا کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ گرہ یا بندہ ہوا کیا لفظ ہے حق مہر؟ سر وہ یہ ہے کہ یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. گرہ کا مطلب ہے جس نے نکاح کو باندھا ہوا ہے، اس کو کھولنے کا اختیار یا ختم کرنے کا اختیار جس کے پاس ہے وہ شوہر کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ طلاق دینا شوہر کا رائٹ ہے. شوہر طلاق دے سکتا ہے. تو نکاح کی گرہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ جب چاہے یہ گرہ جو ہے کھول سکتا ہے، نکاح کو ختم کر سکتا ہے. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کا رائٹ جو ہے وہ یقیناً دونوں طرف، طلاق کا جو رائٹ ہے، طلاق کا رائٹ صرف شوہر کے پاس ہے؟ نکاح کے خانے میں خاتون کے پاس بھی تو ایک رائٹ لکھا ہوتا ہے جس کو آلموسٹ نکاح خاں کراس کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں شوہر کے پاس طلاق کا بنیادی رائٹ موجود ہے، اور وہ رائٹ اسلام نے، شریعت نے عورت کو نہیں دیا. ہاں یہ جو نکاح ہے نا، یہ ایک سول ایگریمنٹ ہے. اس میں آپ مختلف، یہ نکاح نامہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو مختلف حقوق و فرائض کو جنم دیتا ہے. اس میں ایک خانہ ہوتا ہے کہ آیا شوہر نے اپنا طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے، اور اگر کر دیا ہے تو کن شرائط پہ. تو ادھر بیوی، اگر شوہر اپنا طلاق کا حق بیوی کو دے دیتا ہے، پھر شوہر کا طلاق دینے کا حق ختم ہو جاتا ہے. بیوی جو ہے وہ طلاق دے سکتی ہے خود کو، اس کو اختیار مل جاتا ہے، اس کو شوہر سے طلاق لینے کی ضرورت پھر نہیں رہتی. اسی طلاق کی بنیاد پر وہ طلاق سرٹیفکیٹ بھی بنوا سکتی ہے. طلاق تفویض پر میرا الگ سے لیکچر بھی موجود ہے میرے چینل پہ، اور میرا ایک آرٹیکل بھی موجود ہے اس کے اوپر، جس میں نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور اس کے شرعی حوالے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ خلاف شریعت ہے، ایسا نہیں ہے. مولانا مودودی نے اپنی جو کتاب تھی اس میں اس نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے، اسی معاملے کو، طلاق تفویض کو، جس کا جناب نے ذکر کیا. جی بہت شکریہ. ہم نے حق مہر کے حوالے سے جناب شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ان کے ساتھ ایڈوکیٹ ہیں زاہد پرویز انصاری صاحب، ہم نے مفید معلومات لی، عوام تک پہنچائی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے.
बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।